بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین کی خدمت میں انتہائی اہم تحریر۔ ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اب پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کی انکشافات انتہائی خوفناک تھے۔ انہیں لگے کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھے۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر بیٹھنے کھانے پینے میں مشغول تھے اور گفے لگ رہی تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلسٹی بھی دیتے ہیں؟ ایک پروفیسر بولا کہ ہم مسلمان کو نیشنلسٹی اس لیے دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کریئر مانتے ہیں جسے آپ آئے ہیں۔ آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہیں اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں، اور ان میں بہت سی ہمارے نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسے مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، اور اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20-25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمان والوں ہوگا اور ہوگا رہا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارا اعلیٰ دماغوں کو اچھے کریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں۔ دوسرا مقصد تمہارے نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہارے آنے والی نسلیں خود کریں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے، اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنے اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقتدار سے بہرہمان کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہیں اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام دشمنی اور ہمارے سماجی معاشرتی اقتدار کو توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 90-80 کی دہائیوں تک پرائیویٹ اسکولوں میں داخلوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا کا رخ بدل گیا اور اب سرکاری اسکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ سرکاری اسکولوں میں انگریزوں کے پالتو کے ووٹروں اور سپورٹروں کی قید تیار ہوں، اور پرائیویٹ اسکولوں میں اچھے کریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکیں، اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ آج کل کے حالات میں اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، اور ان نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ان کو دونوں تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، سکولوں کالجوں پر نہیں۔ اس لیے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کے غلام تو تیار کر رہا ہے، اور وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خدا کا، حرمت کا، عشق کا، ولولہ کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا کیا ہے۔
ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں. یہ سب کچھ صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا. اور زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں جو ہمارے مفادات کے آڑے نہ آئے. امن پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ عزت و ناموس پر حملوں کے وقت بھی امن ہی یاد آتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ بانگدارا بتا رہے ہیں کہ عزت صرف اسی کی ہو جس نے قومی عزت و ناموس کی خاطر علم حاصل کیا، تعصب اور کینے سے دور رہا اور ان تک جدوجہد کو شعار بنایا، اور وہی قوم کامیاب ہوئی جو دین حق اسلام کے قوانین پر چلی، چاہے بظاہر مسلمان نبی ہوں. بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائے اور اس کے ساتھ سچے مومن اور مسلمان بھی بنائے. دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں.